یہ اس معنی میں نہیں ہے حضور پاک کا آخری نبی ہونا. اس کے بعد جیسے محدث مجتہد حضور کی نبوت شریعت کے ممد معاون دین کے چلانے والے وہ ہیں، تو معاون کی تو تب ضرورت ہوگی جب وہ پہلا ناقص ہوگا. واہ 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 کیا بات ہے. حق ادا نہ کر سکے نا. معاون کو تب ضرورت ہوگی جب اگر آخر الزمان کو نبی کو معاون نبی کی ضرورت ہے اور مرزا نے کہا میں ان کی شریعت کا معاون نبی ہوں، ارے یہ بتاؤ پھر اس کو بھی تو معاون کی ضرورت ہوگی نا آگے. کیونکہ جب آخر الزمان کو معاون کی ضرورت ہے، یہ تو معاون ہے نا، اس کو بطریق اولا معاون کی ضرورت ہوگی، پھر اس کے آگے اس کے معاون کو دوسرے کی ضرورت ہوگی، پھر اس کے معاون کو دوسرے کی ضرورت ہوگی. لعنت اللہ سلسلہ چل دے گا اور جو تسلسل پر نبوت جو حال ہوگا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، استاد العلماء. یہ دعا کریں، میں ایک ختم نبوت میں کتاب لکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اہل حدیثوں کے رد میں لکھی ہے میں نے، پھر روافظ کے رد میں بھی میں نے لکھی ہے دوسرا حصہ. سبحان اللہ. اب تیسرا حصہ ختم نبوت پہ لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب علماء دیکھیں گے تو کہیں گے کیا بات ہے مواد جمع کرنے. سبحان اللہ. لینا تو میں نے کتابوں سے ہے، مواد تو میں نے کتب سے جمع ہی کرنا ہے. میں مصنف تو نہیں، میں تو مؤلف ہوں. تو مصطفیٰ آخری نبی ہے، حقیقی آخری نبی. اس کے بعد اچھا پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب قالوا بلا، کیوں نہیں تمہارا رب ہے؟ یہ اس لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ دنیا میں جا کر یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اقرار کرا اپنی الوہیت کا. پھر جب دنیا میں آئے تو اللہ نے فرمایا یہ انسان ہیں بھول جاتے ہیں. پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جاؤ ان کو یاد دلاؤ. تم الست قالوا بلا کہہ کر آئے ہو، وعدے کر کے آئے ہو، اسی رب کی پوجا کرو، آگ بتوں کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، اسی کی پوجا کرو. ایک نبی آیا وہ چلا گیا، دوسرا آیا وہ چلا گیا. لیکن ایک نبی ایک علاقے میں آیا دوسرے میں نہیں آیا، دوسرا کسی علاقے میں تھا تیسرے میں نہیں آیا. بسا اوقات کئی کی نبی بیک وقت کے ہوتے تھے. مدین میں شعیب علیہ السلام، مصر میں موسیٰ علیہ السلام. ایک ٹائم کئی نبی ہوتے تھے. تو یہ پیغام یاد دہانی کا علاقے میں محصور تھا، محدود تھا، قدرت کا منشا تھا. ایک وہ یار بھی تو ہو جو کائنات ساری تک کیا بات. میرے پیغام کو پہنچائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. میں عالمین کا رب ہوں، آپ عالمین کی رحمت ہیں. تو جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی نبوت ہے. یہ اعلان اللہ کی قسم، میں جب کلات میں گیا، نچارے میں گیا، جب سڑکیں نہیں تھی، کچی سڑکیں پہاڑوں والی تھی، پہاڑوں پر مسجد کی اذان آئی اشہد ان محمد رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. روہی میں گیا جہاں کوئی آبادی کا نشان نہیں تھا، کچی مسجد تھی، آباد آئی اشہد ان محمد رسول.
کوئی ایسا مقام تو بتاؤ جہاں مصطفیٰ کا پیغام نہ پہنچا۔ وہ نبی کس لیے آئے؟ انسانیت کو نکھارنے کے لیے، مکارم اخلاق اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو مکمل کرنے کے لیے نبی آئے۔ حضور بھی فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں مکارم اخلاق مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ان کا امتی کہہ سکتا ہے شادی میرے نبی کی سنت ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت سلیمان نے کبھی مزدوری نہیں کی، بچپن سے بادشاہی تابوت نبی سے مل گئی، اس کا امتی نہیں کہہ سکتا میں شاہی کر رہا مزدوری کر رہا ہوں، میرے سلیمان کی سنت ہے۔ ارے وہ مکارم اخلاق مکمل نہیں کر سکتے، بتاؤ میرے مصطفیٰ نے کون سا پہلو چھوڑا ہے؟ نعرہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرا نبی نمونہ ہے۔ اگر کوئی بادشاہ شاہی کر رہا ہے تو وہ بھی کہہ سکتے یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ جس پہلو میں انسانیت اجاگر تھی مصطفیٰ کو کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اچھا اس آیت کا ایک وہ شان نزول بھی تو ہے نا، ہے جی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور نبی کے کل صحابی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایک وقت تھا کہ میرے آقا نے دریائے رحمت جب جوش میں آیا تو فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ میرے آقا نے 10 آدمی کے 10 مبشرہ جن کو کہتے ہیں نام لے لے کر فرمایا یہ جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، یار نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے، آج 10 کو جنت کی بشارت دے دی، جہاں میری رحمت کا دریا بھی لے جا اور کہتے کلن وعد اللہ الحسنی، محمد تیرے کول صحابی جنت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے کل صحابی جنتی۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہے نا؟ جی۔ اچھا پتہ چلا کہ امام حسن کی اولاد بھی بچی تھی، ورنہ حسنی کیسے بن گئے جب ان کی اولاد نہیں تھی تو؟ امام زین العابدین تو حسن مسنہ بھی تھے، امام حسن کی اولاد بھی تھی، تب تو حسنی حسینی سید ہے نا۔ جب صحابی کا مقابلہ غوث اعظم نہیں کر سکتا، قطب الارشاد نہیں کر سکتا، یہ اس منہ سے میرے محبوب کے صحابہ کو بکتے۔ شرم نہیں آتی؟ خدا نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور میں نے متقی چن چن کے مصطفیٰ کو دیے ہیں، اور نبی کی صحبت کے لائق تھے، حقدار تھے، سزاوار تھے، اہل تھے، خدا نے اہل چن چن کے دیے۔
حقدار تھے نبی کی صحبت کے، لائق تھے، اہل تھے، خدا نے اہل چن کے دیے ہیں جی۔ اور ایک وہ بھی تو تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، ایک دعا پر اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ حضور نے فرمایا یا عمر ابن، ابو جہل کا نام ہے، یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن، اور آگے جو لفظ ہیں فرمایا جو ان میں سے خالص ہو وہ دے دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی نے کیا مانگا؟ خالص۔ اللہ نے کون دیا؟ عمر۔ صبح دعا مانگی، ظہر کے وقت عمر کلمہ پڑھ چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالص۔ اگر میں کہوں کسی کو یار میں مولوی بندہ ہوں، مجھے 1 تولہ سونا خالص چاہیے، قاری صاحب، حافظ صاحب تمہیں پتہ چلتا ہے تو مجھے بازار سے ایک خالص 1 تولہ سونا، اگر وہ بھی کھوٹا لے آئیں، رولڈ گولڈ ملا ہوا لے آئیں، تو پھر 2 ہی سنتے ہیں، یا تو جیسے مجھے پتہ نہیں چلتا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ بیچارہ بھی داج کھا گیا، اس کو پتہ ہوتا تو نہ لے آتا۔ اگر اس کو پتہ ہے خالص اور کھوٹے کا، پھر کھوٹا لے آیا تو پتہ چلا اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نبی نے مانگا ہے جو ان میں سے خالص ہو وہ دے دے۔ بتاؤ خدا کو کھوٹے اور کھرے کا پتہ نہیں تھا یا نہیں پتہ تھا تو پھر کیا الٹا کیا، نبی سے دھوکہ کیا؟ نہیں، خدا نے چن کر دیا، تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب سچا ہے، عمر بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہ دے، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ تو حضرت زید بن حارثہ یہ نانیحال گئے ہوئے تھے، نانکے ہیں، نانیحال میں جو ہے نا وہ بچہ جب آدمی جاتا ہے تو خوشی سے جاتا ہے، کیونکہ گھر میں پابندیاں ہوتی ہیں، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، وہاں کوئی رکا ہوا روکنے والا نہیں ہوتا، ہر شے ملتی ہے۔ تو نانیحال میں تھے، اس وقت یہ رواج تھا کہ ایک عرب کا قبیلہ رات کو شب خون مارتا تھا، عورتیں بچے مال جو بھی آتا تھا لوٹ کے، تو ساتھ مخالف حلیف نے شب خون مارا، وہ سامان بھی لے گئے، ان کو بھی پکڑ کے زید کو بھی لے گئے اور جا کے بیچ دیا۔ اب بکتے بکتے مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، خدا کے ہم بھی بکتے بکتے ہائے ہائے، واہ واہ، مدینے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، سبحان اللہ۔ کسی بہانے میں پہنچ جائیں۔ اور ایک مجھے ایک بزرگ فرماتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، فرما مولانا اگر عمرے حج پہ جانا ہے نا تو پتہ ہے آپ کو یہ عمرے اور حج کی ٹکٹیں حسن حسین چلاتے ہیں۔ آپ 4 رکعت نماز نفل مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ حسن حسین کے لیے پڑھتے رہیں، دیکھو پھر عمرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور نے خیر مختصر، حضور نے آپ سے متا بننا اپنا بیٹا بنا، متبنا بنا لیا، مترایا پتر بنا لیا۔ اب ادھر ماں پیو پریشان، پتہ ہی نہیں کہ گے کتھاں گئے چاہیں، اب پچھو شادیاں تھیاں، پھینی دیاں، پھراواں دیاں، انہاں دے شادیاں رول گئیں، یہ دا پتر نہ ہوئے۔
کیوں دی گزرتی ہو سی او ظالمو تساں جنہاں دے بچہ کو چاہ دے چھپا گھن دے وے انہاں کو گم کر دیں دے وے ان دے پیو ماں کو تو پوچھ کیا گزرتی ہے ہجرت والی رات کافر پاہوں کھڑے رہ گئے تلواراں چاہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ لیکن دیوار پھلاں کے لیے اندر نہیں ٹپے کیوں نہیں ٹپے اندر کافر تہن پر چادر دے چار دیواری دا حیا ہانے اللہ اکبر کافر تہن مگر چادر دے چار دیواری دا حیا بڑی پریشان ایک آدمی انہوں نے قبیلے دا آیا ڈٹھو یہ باہروں کھڑے ان ڈٹھا وہاں پر پوتر تیرا نہ زید ہے جی ہاں حارثہ دا پوتر ہی نا جی ہاں کتھا رہا پاک نبی سے نہیں سبحان اللہ وہ جو کیا انہیں حارثہ وہ نہ تیرا پوتر زندہ ہے میں نے کھایا فکر نہ کر پنجو جنہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندے کو رکھ دے ہوں جلے خوشخبری ملے جو پوتر زندہ ہے انہیں سالے کو سجا براما کو آؤ ہوئے میرا پوتر زندہ ہے ہوئے خرجینہ بھرو پیسے دے پتہ کتنے پیسے دیں گھوڑے نے خرجینہ پیسہ نال بھر دے حضور دے شہر دے باغ لا گیا ہوں واقفیت ہائی کا نا ہوں کہیں کروں ایک پر ہوں کھڑا ہاں کہا اساں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے 100 بندہ کیوں جی طبیعت دم مارے گئی اساں واقف کہیں سے سفارش بنے دے تو سفارش بول بنے تے جے کر کوئی لالچ ہیستا والا سا پیسے ڈھیر دے بنے ہان تا کافر مگر مشورے خیانت کہنا کی دیہان ہے انہوں آگے کہیں کو پچھان دی لوڑ کہنی سدھے بنجو تا وہ انہی مل سی جی میں تورے 100 سال دا باقی ہو گئی سبحان اللہ تے ہون اگر کوئی پوچھے چاہ کاکا میں تمہارے محلے میں رشتہ کریں دا پیاں میرے اجنبی ہیں نہ واقف ہیں حال سنا تو ہی تھاؤں دا محلے دار ہیں آدھے وہ شوک دے دے پیر خدا کی بولا تمہارے پاس دی گال کہتی کالے دے ساتھ دے بیٹھے بیٹھ اور گے دے مشورے خیانت کا کمانا صحیح مشورہ نہیں جب آئے حضور کی بارگاہ میں گھوڑے باندھے سرکار کو ملے حضور ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں آپ سے ملنے فرمایا جی بسم اللہ بیٹھو پہلے لنگر کھاؤ بعد میں اور بات ہو دسترخوان پیش کرے حضرت زید کھانا لگا رہے ہیں چچا بھی بیٹھا ہے ماما بھی بیٹھا ہے ہاں جی چچا صاحب کزن بھی بیٹھے ہیں رشتہ دار بیٹھے ہیں کسی کو آگ نہیں دی کسی کو نہیں ملا کھانا لگا رہا ہے پانی دے رہا ہے ان کے ہاتھ دھلا رہا ہے خدمت کر رہا ہے دیکھا تک نہیں بابا ہے کون ہے کھانے کے بعد حضور فرمایا بتاؤ بھائی کیسے آئے ہو حضور یہ زید میرا بیٹا ہے میں ہر سال ہم اس کو لینے آئے ہیں پیسے کی فکر نہ کریں ہمارے پاس جو پیسے مانگیں گے اتنے ہیں مہربانی کریں فرمایا میں نہ اس کو روکتا ہوں نہ میں اس کو حکم کرتا ہوں نہ میں اس کو روکتا ہوں نہ آپ کے ساتھ جانے کا حکم کروں گا حضور ہمیں اجازت دیں 5 منٹ ہم علیحدہ بات کریں میرا بیٹا ہے باپ بیٹا بات کریں گے ابھی اس کو ہم تیار کر لیں گے فرمایا زید جی حضور فرمایا باپ سے ملو اب آ کے والد کو ملا ہے سبحان اللہ
چچا کو ملا ہے، ماموں کو ملا ہے، عزیز اقارب کو ملا ہے، علیحدہ لے گئے، بیٹا تیری بہن کی شادی ہوئی ہم روتے رہے، تیرے بھائی کی شادی کی، تیری ماں کی آنکھیں بیٹھ گئی، رو رو کے رات کو سوتی نہیں ہے، کہ ہمارے ساتھ چل، سنتا رہا، کہتا اے دسو میرے سامنے کیا بات ہے، فکر نہ کرو، انہاں فرمائے نام اکھیں دا نام ہی گرو کے دا، پر میں الحمدللہ جے نبی حکم کرے ہاں میں کو تو واجب العمل ہے نا، فرما ابا میں کو مصطفیٰ جی ابا مل گئے میں تیرے نال نہیں ویندا، اللہ اکبر، یا تو تربیت کا دیکھو مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان غیر دے پتر کو اتنا تربیت دینے پیو نال نہیں ویندا، جیدی ادا دا اے حال ہے، اساں دا اولاد کو سنو سوا مندے کو سرے دے گئے، اپنی اولاد کو پروٹوکول نہ سے کیا کون دے سکتا؟ اپنی اولاد جب تو عزت نہیں دے گا اور کون دے گا؟ میرے آقا کی تربیت دیکھو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ انس ملا، وہ محبت ملی، باپ بھی بھول گیا، ماں بھی بھول گئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا مجسمہ بن گیا، سبحان اللہ، سراپا تصویر بن گئی، سبحان اللہ، نہیں جاتا۔ ارے آج بھی جب ہم مدینے پاک 40 نمازیں پوری کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں بھی اولاد بھول جاتی ہے، اللہ اکبر، ہم تو اس مکان کے لطف اٹھاتے ہیں، ہمیں اولاد بھول جاتی ہے، جس نے وکیل کو دیکھا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نظر دور گنبد محمد دے پہ گئی، سکا سارا لہ گیا تے کئی سکھ نہ رہ گئی، سبحان اللہ، بھولے میش سارے تے کئی سکھ نہ رہ گئی، سبحان اللہ، اکھی نال اکھیاں نہ پوچھ تھی میرلیاں، کتھاں میں کتھاں او مدینے دیا گلیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر کی لج پال وہ لج پال بھلیا، اتنے چینجز آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرے کے بعد آتا ہے وہ آدمی جو مسجد میں کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، اب اذان سے پہلے آ جاتا ہے، توپ بھی پہنا ہوا ہے، تسبیح بازار میں آگے پہ ضرور پڑھ رہا ہے، نماز کا پابند ہے،